الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام. پکھا نہیں چلانا. میں اپنے محترم جناب تھلے لما اپنی اس مسجد امام خطیب مفتی محمد رمضان خاکوانی حافظہ اللہ تعالی انہوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے تواڈے نال اس گنہگار نوں ملاقات کروان کا موقع دیتا ہے اور بڑا ہی دل خوش ہوا اپنی اس مسجد کے صدر رانا محمد ارشاد صاحب اللہ پاک انہاں کی زندگی اندر خیر و برکت فرمائے. انہاں دے نال ہم کلام ہوئے ہیں، گفتگو ہوئی، بیٹھے ہیں، بہت ہی پیار والیاں محبت والیاں باتاں کیتیاں نے. دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا یہ مل بیٹھنا اور دوسرے بزرگ بابا جی لال دین صاحب اللہ پاک انہاں دے بھی اپنی رحمت فرمائے اور دیگر احباب جماعت محلے والے علاقے والے اللہ ایتھوں دیاں نسلاں اندر فصلاں اندر برکت فرمائے. تمام قسم دیاں انہاں مسلماناں دیاں اللہ پریشانیاں دور فرما کے اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہی برقرار فرمائے. اور ایک دعا کرو مفتی صاحب اپنی مسجد امام خطیب انہاں دی طبیعت ناساز ہے، اللہ دے حضور اخلاص نال دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں نوں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، صحت والی، تندرستی والی، ایمان دی سلامتی اور برکت والی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. انہاں دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں نے، انہاں نوں اللہ پاک جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ پاک اس مرحومہ دی قبر نوں جنت دے باغاں دے وچ ایک باغ بنائے اور جتنے بھی اہل ایمان مسلمان وفات پا گئے نے انہاں دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، آخرت والیاں منزلاں آسان فرمائے. اور انہاں دے والد صاحب بیمار نے اللہ پاک مکمل صحت عطا فرمائے. میرے والد صاحب بھی بیمار نے، دعا کریا جے اللہ انہاں نوں مکمل طور تے شفا یاب فرمائے. اور جو میں قرآن دی ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی تھوڑی جی مٹھی کا دو باس اس دے تحت انشاءاللہ تعالی اس دے آخر دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ نے ٹھیک انہاں دے عمل دی وجہ تو اللہ پاک انہاں دے اعمال نو برباد کر دیتا ہے. انہاں دیاں نمازاں اللہ قبول نہیں کرتا اور وہ گھاٹے والے خسارے والے لوگ نے. اور 11 قسم دے لوگ اس اللہ دی زمین تے پائے جاندے نے
کہ جنہ دیاں نمازاں اللہ پاک قبول نہیں کرتا، چاہے وہ نماز نفل پڑھن، نماز سنت پڑھن، نماز فرض پڑھن، اشراق دی نماز ہوئے، چاشت دی ہوئے، تہجد دی ہوئے، نماز وطر ہوئے، کوئی بھی نماز وہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔ عیب ایک ایک کیے، گناہ تے ایک ایک کیے، لیکن اس گناہ دی نحوست ہی اینی ہے، اللہ پاک نو وہ بندہ برا ہی اتنا لگتا ہے کہ اللہ پاک وہ دی نماز نو قبول ہی نہیں فرما دے۔ اور اپنا معاملہ اپنی زندگی دے اندر صحیح کرن دی کوشش کریے، مر جانا ہے، ہر ایک انسان نے دنیا چھڑ جانی ہے، یہ دنیا ایتھے رہ جانی ہے، مال و متاع ایتھے پیا رہے گا۔ جو ساڈے کام آنا ہے آخرت اندر ساڈا ایمان اور ساڈے نیک اعمال، یہ آخرت اندر ساڈے کام آن گے۔ تو اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے تحت اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے، اور اس تو بعد میرے سمیت اللہ سن کے سنا کے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تو آپ علیہ السلام کے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی کیتی، دسیا پیغام بھیجیا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام پھر اپنی امت نو جا کے دسو کہ اللہ پاک نے آ پیغام ایک آسمانہ تو نازل کیتا ہے، اور یہ مقصد کی ہے، اللہ پاک نے کالے واسطے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو، اپنے جانشاراں اور ساتھیاں دے سامنے اس بات کا ذکر کیتا۔ اج اسی بھی اس کا خیال کریے کہ کتے اسی ایسی گمراہی اندر، ایسی مصیبت اندر، یا ایسی تکلیف اندر، یا اس عیب اور گناہ دے اندر تا ملوث نہیں جن کی وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا تہاڈے اعمال ہی برباد کر دیاں گا، تہاڈیاں نمازاں ہی قبول نہیں کراں گا، اور تہاڈیاں نیکیاں اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہون گیاں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ انہاں بد قسمت لوگاں دے کولوں سانو محفوظ فرمائے، اور ساڈے عقیدہ توحید نو اللہ پاک سلامت رکھے، خالص توحید دی سمجھ عطا فرما کے اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ اے سنو اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام تے وہی نازل کیتی ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جڑی اللہ پاک نے تیرے تے وحی نازل فرما دیتی ہے، تہاڈی طرف وحی نازل کیتی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام تے اللہ پاک نے وحی نازل فرما دیتی، آپ فرماتے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، تہاڈی طرف جڑی وحی نازل کیتی ہے، اس دے تحت اللہ پاک کی دسنا چاہتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، تہاڈی امت اندر یا میری زمین تے میرے آسمان دے تھلے رہ کے جیڑا بھی بندہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ میرے نال شرک کرے گا، جیڑا اللہ پاک نال شرک کرے گا، اللہ دی مخالفت کرے گا، اللہ پاک دی بغاوت کرے گا، اللہ پاک نال شرک کرے گا، کسے غیر دی پوجا کرے گا، اللہ تو ہٹ کے غیر دے کولوں مدد منگے گا، غیر دی پوجا، غیر دے سامنے اپنا سر چکائے گا، اپنا کسے ہستی دی طرف یا کسے بستی دی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر کے
اندے کولوں فیض حاصل کرن دی کوشش کرے گا، ان دی مدد منگے گا۔ فرمایا لا یحبطن اعمالکا، اللہ پاک ان دے سارے عمل ہی برباد کر دے گا، سارے عمل تباہ و برباد ہو جان گے۔ اور اس تو بعد اگلی بات بھی فرما دیتی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے او کوئی نے جڑے گھاٹے والے خسارے والے لوگ نے جنہ دے پلے کچھ بھی نہیں بلکہ برباد اور تباہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں پلے رہ گیا۔ تے بالخصوص انہاں دے وچوں میں ہن تہاڈے سامنے دسنا گھاٹے والے خسارے والے لوگ کیڑے نے کہ جنہ دیاں نمازاں ہی اللہ قبول نہیں فرماندا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر دوسرے مقام تے فرما دیتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ اللہ پاک اسمانہ تو قرآن نازل اپنے پیغمبر تے کر کے فرمایا ویل نمازیاں واسطے، بے نمازاں واسطے ویل دا حکم نہیں دیتا، اس مقام تے نمازیاں واسطے، نمازاں پڑھن والیاں واسطے۔ اور کیڑے او نمازی نے، کیڑے او بدبخت نے، نمازاں بھی پڑھتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ دے کولے شرف قبولیت نو نمازاں نہیں پہنچ دیاں، انہاں دیاں نمازاں دا انہاں نو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوندا بلکہ الٹا وبال مصیبت بن جائے گی، انہاں دیاں نمازاں پریشانی دا سبب بن گیاں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہلاکت نمازیاں واسطے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن اپنے حجرے دے وچوں نکلے، باہر تشریف لے کے چلے گئے، سامنے صحابہ تے نظر پئی، صحابہ آپس اندر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، گلاں باتاں ہو رہی نے، آپ علیہ السلام دی نظر پہ گئی، صحابہ دے کولے تشریف لے گئے، صحابہ نو ویکھیا، صحابہ دے چہرے مرجھائے نے، غمگین جے ہو کے بیٹھے نے، افسردہ جی حالت پریشان ہو کے بیٹھے نے۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ کاہدی پریشانی ہے، کی معاملہ ہے مینوں ذرا دسو نا تاکہ تہاڈی اس پریشانی دا حل تانوں دسیا جائے۔ تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول اسی تے کدے فکر نہیں کیتا، غور ہی نہیں کدے کیتا، اسی تے کدے آخرت واسطے سوچیا ہی نہیں۔ اے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں تے عنوان کیے، صحابہ آپس اندر کہہ رہے ہیں او فتنہ دجال دا فتنہ کتنا برا فتنہ ہوئے گا، کتنا زبردست ہوئے گا، کتنیاں مشکل ترین گھڑیاں ہون گیاں۔ ایک گلا یاد کر کے دجال دے فتنے نو یاد کر کے آپس اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اے پریشان ہو کے بیٹھے نے، آپ کولوں دی گزرے، فرمایا میرے صحابہ کیوں پریشان جی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی اس واسطے پریشان ہاں دجال دا فتنہ تہاڈی زبان تو سنے آئے اور اتنا سخت فتنہ ہوئے گا، اس وقت لوگاں دا کی بنے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دجال تے جی آیا ہی نہیں، تسی آج ہی پریشان ہو گئے ہو، دجال دا فتنہ تے قیامت قریب آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی کیفیت ویکھی، آپ فرماندے نے دجال نو اج یاد کر دیو جن قیامت دے قریب آنا ہے، کیا میں تانوں دجال دے فتنے تو زیادہ خطرے والی بات نہ دس دیواں جیڑی دجال دے فتنے تو زیادہ خطرناک ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ فرماؤ اگر ساڈے اندر وہ کمی عیب موجود ہویا تے دور کران گے، اگر نہ ہویا تو اندر تے عمل کران گے۔ آپ فرماتے نے ہاں
سنو میرے صحابہ، تواڈے وچوں کوئی بندہ یا میری امت وچوں کوئی بندہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے لوگاں دے وچوں کوئی بندہ آپ فرماندے نے نماز پڑھدا ہوئے مسجد دی صف تے کھڑا ہوئے اپنے گھر کھڑا ہوئے یا کسی بھی مقام تے نماز دی حالت اندر کھڑا ہوئے نماز ذرا تیزگی دے نال پڑھدا پیا ہوئے ادھروں پتہ چل جائے کہ مسجد دے اندر امام صاحب آ گئے نے یا کوئی اور بندہ آ گیا ہے، پہلا نماز جلدی جلدی پڑھدا ہے، جدوں کسے بندے دا محسوس ہو گیا کہ کوئی مسجد دے اندر داخل ہو گیا تے نماز لمبی کر دیتی، راضی کنوں کیتا؟ بندے نوں بھی اے کہے گا ایڈی جلدی نماز پڑھی جاندا ہے، اینوں نماز پڑھن دا طریقہ ہی نہیں، تے خوف کیتا کرنا چاہیے اللہ دا، جندی پڑھدا پیا اودے سامنے تے تیز پڑھی جاندا ہے تے جیڑا دوسرا بندہ اس مالک اگے جھکنا ہے اندے خطرے تو نماز لمبی کر دیتی۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے بندے دی وجہ تو نماز لمبی کر دے وے نماز نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جس بندے اندر ایک کمی پائی جائے گی اس بندے نے شرک خفی کیتا ہے، پاویں وہ کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہے وہ شرک کرتا پیا ہے، اینو اللہ پاک دا کوئی خوف اور خطرہ نہیں سی، اینے اس بندے نے ڈر دی وجہ تو فرمایا اس بندے نے شرک خفی کیتا ہے، فرمایا نمازی بندہ کسے بندے دی وجہ تو نماز لمبی کرے گا شرک خفی دا ارتکاب کرے گا، اے ایسا خطرناک گناہ ہے، آپ فرماتے ہیں فتنہ دجال تو کتے بالا تر گناہ ہے، وہ تو زیادہ خطرے والی بات ہے۔ نماز ایدی اہمیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نماز جدوں تسی پڑھن واسطے آندے جے جدوں تسی بیت الخلاء دے اندر جاندے جے استنجے تو فارغ ہو کے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دیندے جے وضو مکمل کر کے پھر تسی پڑھ دے جے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ دے کولوں دعا کیتی کہ اے ساڈے خالق و مالک تو ہی ساڈا رب ہے، اے ساڈے رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ دے سوا کوئی معبود برحق نہیں جن دے سامنے اسی وضو کر کے سجدہ کرنا ہے، وضو کدے لی کیتا ہے؟ نماز لی، تے نماز کدی پڑھنی ہے؟ اللہ دی، اس واسطے ہی نفی کر دیتی کہ یا اللہ تیرے تو سوا میں وضو کر کے تیری تعریف پہ کرنا، تو ساڈا خالق ہے مالک ہے رازق اور داتا ہے، تے یا اللہ وضو کیتا ہے تے نال تذکرہ بھی کرتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی اور رسول ہے تیرا بندہ ہے، تے اے میرے اللہ میں تیرے کو ایک دعا کرنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ تیرے کو توبہ کرنا تیرے کو دعا کرنا، اللہ جی میں وضو کیتا میرے ہاتھ پیر جڑے نے میرا چہرہ جڑا ہے اے میل کچیل تو صاف ہو گیا ہے، اللہ جی میں روحانی طور تے صاف ہو گیا جسمانی طور تے صاف ہو گیا، اللہ میرے گناہ بھی ایویں معاف کر کے مینوں پاک کر دے، لیکن یہ دعا پڑھے گا کون؟ جنہوں آندی جنہیں یاد کیتی ہے جنہوں آخرت دی فکر ہے کہ میں قبر وچ جانا ہے تے جے آپ دے گناہاں دے سبب ہوتے مار ہی پینی ہے انہوں تے فکر ہی کوئی نہیں، فکر انہوں جنہیں آخرت دی مار تو بچنا ہے، فرمایا دعا کیتی تے اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا فضل فرمایا، فرمایا میرے بندے تو دعا پڑھیے گناہ بخشانا پہ آئے، اجے تو نماز پڑھی نہیں
میں اپنی جنت دے 8 ہی دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے، تو میرے در تے میرے اگے جھکن واسطے آ گیا ہے، میں اپنی جنت دے 8 ہی دروازے کھول دیتے نے، میں تے پہلا ہی انتظار پیا کرنا میرا بندہ میرے کو معافی منگے، میرے اگے آ کے کھڑا ہوئے، قیام دی حالت اندر، رکوع دی حالت اندر، سجدے اور تشہد دی حالت اندر میں اپنے بندے دی نماز ویکھاں تے قبول کر کے اپنی جنت عطا کر دیواں۔ اجے نماز تا بڑی کوئی نہیں، وضو کلا کیتا ہے، اللہ پاک نے جنت دے 8 ہی دروازے کھول دیتے نے تے نال ایک بشارت بھی دے دیتی ہے، فرمایا تے جنت دے دروازے کھولے نے تے میری جنت دی جدو جنت بنا کے انہوں بند کیتا دروازیاں تے تالے لا کے، پر میں اپنی جنت دی جڑی چابی ہے نا وہ میں نماز بنا دیتی، تے جے جنت نو جانا ہے تے جنت دے دروازے دے اگر کول کنجی نہ ہوئی، چابی نہ ہوئی، دروازے ہی بند ہو گئے تے پھر اسی کیڑی جنت میں جاواں گے؟ جے جنت دا دروازہ ہی ساڈے لیے بند ہو جائے، اے وضو بھی ایک ایسی چابی ہے جن دے نال جنت دے ایک نہیں 8 دروازے کھل جان گے، اللہ پاک ایسی رحمت فرما دے گا، اور پھر اللہ پاک ہی آندے نے میرے بندے تیرے ہتھاں دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے اور تیری زبان دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے۔ اور یاد رکھنا وضو نال جڑے گناہ معاف ہوندے نے وہ صغیرہ اور چھوٹے گناہ نے، کبیرہ گناہ اللہ توبہ نال معاف کرتا ہے جڑی سچے دل نال کیتی جائے، اللہ پاک آنے نے تیرے ہتھاں تو چھوٹے موٹے گناہ جڑے ہوئے سی میں معاف کر دیتے نے، تیریاں چھوٹیاں موٹیاں کمیاں ہتھاں دے گناہ معاف کیتے، تیرے منہ دے گناہ معاف کیتے، تیریاں اکھاں تے کناں دے تیرے چہرے دے گناہ معاف کر دیتے، تیرے قدماں دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے۔ اجے کلا وضو ہی کیتا اللہ پاک نے اس بندے تے اپنی رحمت ایسی فرما دیتی، اور اس دے بدلے اللہ پاک نے جنت دے 8 ہی دروازے کھول دیتے، تے جے بندہ مسجد دے اندر آ کے صف تے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنی شروع کر دے تے سجدے دی حالت اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے دعا پڑھے اللہ میں تیریاں تعریفاں کرنا تے تیرے کولو بخشش منگنا، تے پھر اللہ دے سامنے جدو بندہ سجدہ کرتا ہے تے ادو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ اپنی زندگی اندر ایسے ایسے گناہ کیتے ہون جنہ تے پردہ تے اللہ پاک نے پایا، بندہ تے کسے دے عیب نو چھپاندا ہی نہیں، بندہ تا کسے تے احسان کر لتے جترا لیندا ہے، اللہ پاک آپ دے دشمناں نو بھی روزی دیتی جاندا ہے، آپ دے مخالفت بھی مہربانی کر کے انہاں نو سب کچھ بغیر منگے ہی عطا کرتا ہے، وہ مخالفت بھی کرتے ہیں، وہ ایڈا غفور الرحیم ہے، جدو یہ سجدہ کرتا ہے دیندہ یہ سجدہ ہی قبول ہو گیا تو نجات واسطے کافی ہو جائے۔ تے ہون آج ہی اگے سنگے اے تے نماز دی تھوڑی جی میں تانوں اہمیت دسی ہے، اور اگے میں تانوں دسنا کہ 11 قسم دے 11 قسم دے ایسے بدبخت لوگ اس اللہ دی زمین تے پائے جاندے نے، وہ نماز پڑھ دین اللہ قبول ہی نہیں کرتا، نہیں قبول ہوندی۔ سنیے اللہ دے پیغمبر دی بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، حدیث مسلم دے اندر ابو ہریرہ فرماندے نے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اللہ پاک ایسے بندے دی نماز قبول ہی نہیں کرتے ان دے فرضاں تو علاوہ جدو فرضاں دے واسطے تکبیر پڑھ دیتی جائے، تکبیر پڑھ دیتی جائے، جماعت واسطے تکبیر پڑھی جائے تے جماعت دی تکبیر سنے تے بندہ نماز جماعت نال نہ پڑھے، پیچھے ہی نماز پڑھنی شروع کر دے گا، اللہ اندی اس نماز نو قبول نہیں فرمائے گا۔ تکبیر جدو ہو جاتی نا ادو کوئی نہ سنتا، نہ نفل، نہ وطر، نہ کوئی فرضی نہ نفلی کوئی نماز نہیں ہوتی، تکبیر کاندے نہیں پڑھیے فرضاں واسطے جماعت کروان واسطے،
تے اے بھی ساڈے معاشرے اندر لوگ ایسے ملتے نے جہے تکبیر سنن تو بعد نماز پڑھتے نے، فجر دی نماز پڑھی، تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، امام مصلی تے آ گیا، جماعتی ساتھی صف دے اندر قطار اندر کھڑے ہو گئے، آن والا ایسا بندہ ان دے سامنے تکبیر ہو گئی، یہ تھوڑا جا لیٹ آیا ہے، پچھلی صف تے مسجد دے سین دے اندر چاہے کھڑا ہو جائے تے اوتھے 2 رکعتاں سنتاں پڑھنیاں شروع کر دے وے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اللہ پاک جدو فرض نماز واسطے تکبیر ہو جائے کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اے پیچھے سنتا پڑھدا تے پڑھی جائے، 2 دی بجائے پاویں 4 پڑھ لوے، پاویں 200 پڑھ لوے، اللہ نے ایک بھی قبول نہیں کرنی، کیونکہ فرض واسطے تکبیر ہو چکی ہے۔ اے عیب ساڈے معاشرے اندر موجود ہے، سانو دور کرنا چاہیے، علماء کرام کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، مسئلے پوچھنے چاہیے نے، آپس کے اندر بہنا چاہیے، دنیا دارے دی کسے میٹنگ اندر چلے جائیے یا پرے پنچایت اندر جائیے نا تے ہر بندہ اپنے بچے نو اپنے کسی عزیز نو سمجھان دی کوشش کرتا ہے، اے بیٹا پرے وچ جانا ہے تے اوتھے جیڑی گفتگو ہوئے نے تے پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ کوئی بندہ کتھوں کتھوں بولدا ہے۔ دین دے معاملے وچ کدے نہیں کیا مسجد جائے تے قاری صاحب نو کمی میرے کو نماز ہو، رکوع کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، قیام کیویں کرنا ہے، نماز جماعت کھڑی ہو جائے تے ادو کی عمل کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات دے بارے بھی فرما دیتا کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، تکبیر ہو جان دے بعد جیڑی بھی نماز پڑھی جائے گی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا مقام ہے حدیث ترمذی اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث اندر اس بات کا ذکر کیتا گیا کہ اللہ پاک ان دی نماز قبول نہیں کرتا، جڑا تکبیر ہون تو بعد سنتا پڑے اللہ قبول ہی نہیں کرتا، قبول کرنی تے دور دی بات ہے۔ دوسری حدیث اندر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ترمذی اندر موجود ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 قسم دے اللہ دی زمین تے ایسے لوگ پائے جاندے نے نماز پڑھتے نے لیکن انہاں دے کان تو اتے نماز نہیں جاندی، قبول ہونا تے درکنار کان تو اتوں ہی نہیں جاندی، قبول کتوں ہوئی جدو کان تو سر تو اوپر ہی نہ گئی، جے پہلے آسمان دا دروازہ ہی نماز لی نہ کھلیا اللہ پاک نے انہوں شرف قبولیت نال ہی نہ نوازیا تے جے کان تو اوپر نماز گئی نہ قبول کیویں ہوئے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول او کون نے بدبخت سانو بھی دسو کہ جڑے نماز نہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں العبد العابق حتی یرجع، جڑا غلام بھجیا ہویا مالک دی اجازت تو بغیر، مالک دے ڈیرے تو نسن والا، مالک دے کام نو چھڈ کے جان والا، ان دی اجازت تو بغیر جنہ چر واپس پلٹ کے نہیں آئے گا اے اپنے زمین والے اس مالک نو آ کے راضی نہیں کرے گا، ان دی اجازت آ کے طلب نہیں کرے گا، انہیں وقفے اندر جیڑیاں نمازاں پڑھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا بلکہ کان تو اوپر نہیں جان گیا۔ تے اے بھی ساڈے معاشرے اندر ایسا عیب پایا جاتا ہے، مالک نو اپنے نوکر دا خادم دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا غلام کتھے کام کار سن چ پیا ہے راہ چ پیا ہے تے او غلام پتہ نہیں کتھے کتھے اپنی عیش و عشرت دے نال اپنا دن گزارتا پیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جندے تسی متحد جے اوندا بھی تواڈے تے حق ہے، جڑا تواڈا مالک ہے اوندا بھی تواڈے تے حق ہے، اگر اس حق نو پامال کرو گے چاہے میری عبادت بھی کرو میرے فیصلے تے یقین نہیں تے وہ بھی قبول نہیں کراں گا۔
کیونکہ مالک دا حق اللہ پاک نے رکھا کہ فلانا فلانا تیرے تے حق ہے، تے جی اس حق نو تو پامال کیتا جڑا اللہ پاک نے رکھیا سی تے نماز کتھوں قبول ہوئے؟ تے جے نماز قبول نہ ہوئی تے نبی پاک نے فرمایا جن دی نماز قبول نہیں نہ ہوندی اون دے دوسرے عمل دا اعتبار نہیں کہ اللہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ قربانی ایسا کیتی تے ایتھے اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی پہلا نماز تے بعد نہیں قربانی کرنی۔ نماز تو بغیر کوئی عمل عظیم تر عظیم کیتا جائے، جتنا بڑا عمل کیتا جائے، لیکن نماز نہیں بندہ پڑھتا یا نماز نو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو اس عمل کا اعتبار نہیں کہ اللہ نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ اور دوسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، او عورت جیڑی اپنے خامد نو ناراض کر دے وے، ناراضگی دی حالت اندر خامد ساری رات گزار دے وے، پہلی بات اے وے اللہ پاک دے فرشتے اس عورت ساری رات لعنت برساں دے نے۔ جیڑی عورت اپنے خامد نو ناراض کر دی او دے تے اللہ دے فرشتے لعنتاں پاندے نے۔ تے دوسری بات فرمایا اس عورت نے خامد نو ناراض کیتا، خامد دے تو ناراض ہو گیا، انہیں اپنے خامد دی اطاعت نہ کیتی، جو اس دا حکم سی او نہ منیا، اور حکم بھی او نہ منیا جڑے شرعی لحاظ نال ٹھیک سی۔ اے نہیں بھی خامد کہے کہ فلاں پیر نو سجدہ کر تے عورت کہے میں نہیں، اے نافرمانی نہیں، نافرمانی او ہے جیڑی شریعت تو ثابت ہوئے، جن دا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے کہ آ کام کرنا ہے تے بندہ کہے نہیں کرنا۔ خامد کہے اپنی بیوی نو اپنی خواہش کا اظہار کرے تے حلال رستہ ہے، بیوی انکار کر دے وے، شرعی عذر بھی نہ ہوئے، اس عورت دی نبی پاک نے فرمایا پڑھی گئی نماز دے کان تو اوپر نہیں جاتی اونا چر جنہ چر اپنے خامد نو راضی نہ کرے۔ اور اے سارے معاشرے کے اندر عیب پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک میریاں ماواں نو، بہناں نو، بیٹیاں نو سمجھ عطا فرمائے کہ اسی دیندار لوگ ہاں تے دین دا تا مطلب ہی خیر خائی، کہ اسی آپس اندر خیر خائی کرنی، ایک دوسرے کا دل ہی نہیں دکھانا، چاہے میاں بیوی ہون، والدین ہون، عزیز ہون، رشتہ دار ہون، اپنے ہون، بیگانے ہون، دین دا خیر خائی دستا ہے۔ فرمایا اے عورت جیڑی اپنے خامد نو ناراض کرے، اس عورت دی پڑھی گئی نماز اللہ اندے کان تو اوپر نہیں جان دیندا، قبول ہی نہیں کردا۔ اور تیسرا او بدبخت بندہ ہے وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا امام جڑا مصلی تے کھڑا ہوئے، ایسا حکمران جڑا کرسی تے بیٹھے، ایسا بندہ جڑا امام نگران بن جائے تے اوندے مقتدی یا اوندے حواری اونوں نا پسند کر دے ہون، ایسا امام چاہے وہ مسجد کا امام ہوئے، چاہے وہ ممبر ہوئے، چاہے وہ ایم این اے، ایم پی اے، صدر، وزیر کوئی ہوئے، لیکن اندے تھلے والا طبقہ انہوں نا پسند کرتا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ نمازاں پڑھی جائے ان دی کان تو اوپر نماز جاندی نہیں۔ یہ بھی عیب پایا جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اللہ دے نیک بندے اللہ دی زمین تے موجود نے، جنہ چر اللہ دی زمین تے نیک لوگ موجود نے اونا چر قیامت نہیں آنی۔ قیامت دی مشکل ترین گھڑی، قیامت دا دن، اور جڑی قیامت دیاں منزلہ دے وچوں پہلی منزل دنیا تے مشکل ترین گھڑی ہونی ہے، وہ تے جڑے اللہ دے خاص نافرمان ہونے نے قیامت آمنی ہونا واسطے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ چر اللہ دی زمین تے اللہ اللہ کہن والا، لا الہ الا اللہ پڑھن والا ایک بندہ بھی موجود ہویا قیامت نہیں آنی۔ ساڈا ایمان ساڈے پیغمبر دی زبان تے یقین ہے کہ ساڈے نبی نے فرمایا اونا چر قیامت نہیں۔ اس تو معلوم ہوتا ہے کہ ہن اللہ دی زمین تے نیک لوگ موجود نے، جتھے برے موجود نے اوتھے نیک بھی موجود نے، جتھے بدکار نے اوتھے باشعور سمجھدار دیندار بھی موجود نے۔ فرمایا جیڑا بندہ امام بنے
اس تے مقتدی نو ناپسند کرن، اے نماز پڑھے گا اللہ پاک نماز قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ اے 3 قسم دے لوگ نے۔ دوسری حدیث اندر 4 بندے ہو گئے، 4 بندے ایسے اللہ دی زمین تے پائے جاندے نے۔ پہلا او بندہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں نماز واسطے تکبیر ہو جائے، اقامت کہہ دیتی جائے، اس دے باوجود جماعت تو علیحدہ ہو کے نماز پڑھے، ان دی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا حدیث اندر 3 دا ذکر ہے، ایک تے بھجیا ہویا غلام اپنے مالک دی اجازت تو بغیر، اور دوسرا او بندہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی بیوی اپنے خامد نو ناراض کرے۔ اے مسئلہ یہ نہیں کہ بیوی تے ہی بندہ ناراض ہوندا ہے، بندے تے بیوی بھی ناراض ہو سکتی، تے جے بندہ اپنی بیوی دی شرعی لحاظ نال خواہش دی تکمیل نہیں کرے گا تے بندہ بھی گنہگار ہے۔ یہ بندے دی نماز بھی خطرے اندر، اللہ قبول کرے نہ کرے اللہ دی مرضی۔ فرمایا وہ بیوی خامد نو ناراض کرے۔ چوتھا وہ بندہ جڑا امام بنے، ممبر بنے، صدر بنے، لوگوں نو ناپسند کرتے ہو، لیکن ناپسند وہ شرعی عذر تے کرتے ہو نا، وہ مشرک ہوئے، وہ منافق ہوئے، بدعتی ہوئے، اللہ دا نافرمان ہوئے، اللہ تو ہٹ کے کسی غیر اگے جھکدا ہوئے، ایسا بندہ ہوئے تے اس شرعی لحاظ نال ناپسند کرن۔ فرمایا اے نماز پڑھے تے اون دی بھی قبول نہیں۔ لہٰذا مسجد دا جڑا امام ہوندا ہے الا قلیل پورے پنجاب چ 1-2 بندے جنہاں دے جماعتی سارے ہوندے تے راضی ہو، یہ تے ایویں ہی مسجد دے امام تے عیب کڈی جانے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا اپنے مسجد دے امام مصلی دے وارث نو تکلیف دیندا ہے، قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتو اس بندے نو تلوار دیو، اس بندے نو کہو میرے اللہ نال جنگ کرے۔ کون ہے جڑا اللہ پاک نال جہاد کرے گا، جنگ کرے گا؟ اللہ تو اس نو ہلاک کر دے گا، ان دی ہلاکت واسطے اینا اللہ دا کہنا ہی کافی سی۔ تے فرمایا جڑا اپنے امام دی قدر کرو نہیں کرے گا، اللہ پاک فرمائے گا تو میرے مسجداں دے جڑے مصلیاں دے وارث، میرے نبی دی وراثت دے وارث سی، تو انہاں دے کیڑے ہی کردا رہے، آ میرے نال جنگ کر۔ پھر بندہ کر لے گا نہیں، امام شرعی عذر دے نال انہوں ناپسند کرو ٹھیک ہے، اگر امام اندر عیب نہیں تو پھر اس کو ناپسند کرو گے تو تہاڈی نماز ہے۔ تو اس واسطے اگلا مقام دوسرے نمبر تے یہ 3 بندیاں دا ذکر ہو۔ تیسری حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، حدیث ابو داؤد اندر اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل نمازیاں واسطے، بے نماز تے ہے ہی جڑا تباہ ہو گیا، ویل ہلاکت نمازیاں دے لئی۔ اے کون بندہ ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس آدمی دی نماز بھی درست نہیں جڑا بندہ نماز پڑھے، رکوع جائے تے رکوع تو کھڑا ہوئے، رکوع تو کھڑا ہو کے نا، توجہ ادھر کرو، رکوع تو کھڑا ہو کے تے بالکل اپنی کمر نو سیدھا نہ کرے، بالکل صحیح سلامت سیدھا نہ کھڑا ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دعا پڑھن دا مقصد یہ نالے اللہ پاک کو بخشش مانگ لوے تے نالے سیدھا کھڑا ہو جائے، اینو اطمینان آ جائے تے پھر سجدہ کرے، سجدہ ایک کر کے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کے 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ فرمایا اے بیٹھ کے 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لوے تے اپنی کمر نو سیدھا کر لوے، سجدہ صحیح کرے۔ فرمایا اس بندے دی تے نماز قبول ہو گئی تے جڑا رکوع تو اٹھیا سمع اللہ لمن حمیدہ آکھیا تے نال ہی سجدے چلا گیا، فرمایا اس بدبخت دی اللہ نماز نہیں قبول کرتا۔ اور بیٹھے سے نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر، عام مسجد نہیں، مسجد نبوی عام بندہ نہیں، پیغمبر مصطفیٰ علیہ
السلام دے سامنے آپ دا صحابی ایک آیا ہے لیکن یہ نواں صحابی ہے تے آ کے نے مسجد دے اندر داخل ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی. نماز پہ پڑھتا ہے. نماز پڑھ کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر چلا گیا. جا کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دے پیغمبر نے سلام دا جواب دیتا. آپ فرماتے نے اجازت طلب کی تھی اللہ دے رسول تواڈی مجلس اندر بیٹھ جاواں اجازت فرما دیو. آپ فرماتے نے نہیں اجازت بیٹھن دی. کیا لگا پھر کی کرا کھڑا رہا. میں نہیں نماز دوبارہ پڑھ تے نماز تیرے نبی پاک دے سامنے پڑھی سی. آپ نے واپس پلٹاتا انہیں جا کے نا دوبارہ نماز شروع کر دی. پھر آ گیا پھر سلام بلایا. آپ فرماندے نے اجے بھی بیٹھن دی اجازت نہیں اٹھ دوبارہ نماز پڑھ. تیسری بار آیا آپ فرماندے نے اجے بھی نہیں. تیسری مرتبہ نماز پڑھی. چوتھی مرتبہ آ کے بیٹھن دی کوشش کی تھی. آپ دے کولوں اجازت طلب کی تھی. آپ فرماندے نے نہیں اجے بھی تو نماز درست نہیں پڑھی. تو کیا لگا اللہ دے رسول پھر مینوں دسو چاہ کیویں پڑھنی. مینوں تا آندی انج جویں میں پڑھی میں تو آدھی نہیں تھی جویں میں پڑھنی سی. تے اللہ رسول جویں پھر پڑھن دا حق ہے یا جویں اللہ پڑھیے تے قبول کردا انجی چا دسو. پھر آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کر. وضو تو بعد قیام اندر کھڑا ہو. پھر رکوع کر سجدہ کر. 2 سجدیاں دے درمیان بیٹھ سکون نال اطمینان دے نال نماز پڑھ. پھر اللہ پاک تیری قبول کرے گا. طریقہ سمجھایا دسیا. انہیں پھر جا کے سامنے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا میرے صحابی ہوں تیری نماز درست ہے اور تو صحیح پڑھی ہے. تے اسی کدے بھی نہیں پوچھا اسی نماز استاد جی امام صاحب مفتی صاحب کیا اسا نماز صحیح پڑھی ہے تسی سانو ویندے پئے سی یا اسی نماز تہاڈے سامنے جو پڑھی ہے کیا میں رکوع صحیح کیتا ہے میں سجدہ صحیح کیتا ہے. اسا نہیں کدے پوچھا. سانو شرم آدی دین دے معاملے اندر دنیا کائنات دیاں تمام قسم دیاں برائیاں ساڈے اندر پائیاں جاندیاں نے. ایک نہیں پایا جاتا تے دین نہیں پایا جاتا. سانو دین دا ہی نہیں پتا اسلام دا ہی نہیں پتا ہے. اسی مسلمان ہاں. بر کیف اگلی بات فرمایا اے بندہ جیڑا نماز صحیح نہیں پڑھتا ان دی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. فویل للمصلین نمازیاں واسطے ہلاکت ہے. اور اگلا مقام چوتھے نمبر تے حدیث مسلم دے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک نو بیان کر دیا نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک ایسے بندے دی نماز قبول نہیں کر دے جڑا کسے نجومی دے کول چلا جائے. جڑا کوئی غیب دی خبر دے دے کسے پیر کولے ناواں ڈاکڑا ہوں چلا جائے پوچھن چلا جائے بھی کل نو کی ہو میں یا سانو تویز کنے پائے نے تویز کڑا چلا جائے یا میرا فلاں میرا دشمن ہے مٹ جائے ایسی کو پھوک مارو تویز دیو. نبی مکرم نے فرمایا جڑا کسے نجومی کول جائے تے پھر اوندے کولو غیب دی خبر پوچھے تے جیڑی وہ خبر انہوں دے پھر ان دی تصدیق کرے انہوں سچا مننے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ. اللہ پاک 40 دن تک اس بندے دی نماز قبول نہیں کرتے. ایک نہیں 40 دن مسلسل پڑھی جائے دن رات پڑھی جائے 40 دن اللہ نے قبول ہی نہیں کرنیاں. جیڑا کسے نجومی کو جا کے اندے آستانے تے جا کے جھکیا غیب دی خبر پوچھی تے پھر اندے تے عمل کیتا تصدیق کیتی انہوں سچا سمجھے یہ دی نماز ہی قبول نہیں. یہ بھی ساڈے معاشرے کے اندر عیب پایا جاتا ہے. کوئی کسے بستی اور ہستی کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتا ہے کوئی کسے پیر اور فقیر کی طرف اپنی نسبت جوڑتا ہے. لیکن اللہ پاک نے جیڑا دین سانو عطا کیتا ہے اے نہ کسے پیر دا محتاج ہے نہ کسے فقیر دا محتاج ہے.
نہ کسی وزیر اور صدر دا، نہ کسی دنیا دار دا محتاج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے جیڑا دین اپنے نبی تے نازل کیتا ہے تے اینا ہی دنوں دے اندر اے کوئی ایام سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے وہی نازل کر کے فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں تیرے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ یہ مکمل دین ہے تے اے دے اندر نا کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کمی بیشی دی، اے سارا مکمل ہے۔ تمام قسم دی خیر بلائی اس دین دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے قرآن اندر، نبی پاک دے فرمان اندر سب کچھ موجود ہے سوائے جھوٹ دے۔ ایک جھوٹ نہیں موجود، جو بھی قرآن دا فیصلہ ہے سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ حدیث دا فیصلہ ہے سچا ہے، ان کے اندر جھوٹ نہیں پایا جاتا۔ یہ صرف ایک چیز جھوٹ اللہ پاک نے بچوں کٹیا، سب کچھ ہی صداقت ہے۔ دین اسلام سارا ہے ہی سچا ہے، سچائی اور صداقت کا مجموعہ اللہ پاک نے سانو دیتا ہے تے اسی اس دین تو دور ہاں۔ فرمایا جیڑا بندہ کسی نجومی کو لے گیا، بندہ جائے یا عورت اپنے خامد واسطے تمیز لین جائے، زیادہ تر پیراں فقیراں کولے آستانیاں اور درباراں مزاراں تے خواتین جاندیاں نے کہ میرا خامد میرے نال اچھا سلوک نہیں کرتا، میں اپنی مرضی نال فلاں جگہ تے شادی کرنا چاہنی ہاں، میرا باپ نہیں مانتا، میرا بھائی نہیں مانتا، میرا بیٹا مینوں پریشان کرتا ہے، میں باہر بازار جانا چاہنی ہاں، تویز لیا وہ تے عمل کیتا ہے، اس عورت دی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ الٹا لعنتاں پہن گیا، برباد ہو گیا۔ فویل للمصلین، ہلاکت نمازیاں واسطے، ویل نمازیاں واسطے۔ اور پنجواں مقام ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ابن خزیمہ دے اندر ہے۔ اس حدیث دے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ ساری زندگی کتنا بڑا عمل ہے کہ بیت اللہ دا حج کرنا، بہت بڑا عمل ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں تو مینوں اللہ پاک نے سمجھ دیتی ہے میں مسلمان ہویا، پاک پیغمبر دے کولوں نہ حدیثاں سنیاں، انہوں نے اپنے سینے محفوظ کرنا، کئی دنوں دی بھوک پیاس برداشت کر لینی، اس بات کو پسند نہ کرنا کہ میں نبی دی کسی مجلس اور بیٹھک تو محروم رہ جاؤں، پہنچنا سفر کرنا مگر جانا۔ وہ ابو ہریرہ نے اپنی زندگی اندر جنہ چر ماں زندہ رہی ہے حج جا کے نہیں کیتا۔ پوچھا ابو ہریرہ کیوں نہیں جے کیتا؟ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ پاک جڑا بندہ حج بیت اللہ دا کرے زندگی دے گناہ معاف کر دیندا۔ فرمایا اس واسطے نہیں کیتا، مینوں بھی پتہ ہے، لیکن میری ماں بڈھی ہو گئی ہے، لیکن یہ ماں وہ سی جنہیں نبی پاک نو گالیاں دتیاں سی تے ابو ہریرہ تو ادو برداشت نہیں ہویا سی، نبی پاک نے جا کے کہتا سی اندی ہدایتی دعا کر دیو تے آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے برکت پا کے قبول فرمائی۔ ابو ہریرہ دی امی نو اللہ پاک نے ہدایت دے کے کلمے دی توفیق نصیب فرمائی۔ وہ ابو ہریرہ فرماتے نے میری ماں زندہ ہے تے بڈھی ہو گئی ہے، میں چلا گیا تے پچھوں میری امی نے کون سنبھالے گا؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے رسول میں تواڈے نال میدان جنگ وچ جانا چاہنا، کہ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ کے رسول فرمایا جا کے اپنی امی دی خدمت کر۔ یہ تھوڑا جا انج سمجھو مسجد دے ایس دروازے تو نکلیا ادھر پھر آ گیا، کہنے لگا اللہ رسول اجازت دے دیو، مقصد کی سی میں اللہ دے راہ چ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، اللہ میری شہادت ہی قبول فرما لے۔ تے اللہ دے رسول زندگی دا تو پتہ کو نہیں، بہتر موت شہادت والی ہے کہ میں نے اجازت ہی فرما دیو۔ آپ نے تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ کے رسول زندہ ہے۔ فرمایا جا کے ان کی خدمت کہ تیسری بار پھر آیا، پھر بھیجا، جب چوتھی بار آیا نا
حدیث پاک دے الفاظ نے پاک پیغمبر دے نبوت والی زبان تو جو بات ارشاد فرمائی ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی تیری ماں زندہ ہے تو جہاد دی اجازت مانگنا پیا. اے میرے صحابی تیرا کچھ بھی نہ رہے، جا کے اپنی ماں دے قدموں 'چ بہ جا، اپنی ماں دی خدمت کر. اللہ پاک نے تیری جنت ہی تیری ماں دے قدموں 'چ رکھ دیتی. اتنا بڑا عمل والدین دی عزت کرنا، قدر کرنا. تو پھر انہوں نے پوچھو جنہ دے والدین اس دنیا تو فوت ہو، جن دی ماں دنیا تو چھڑ گئی، باپ دنیا تو چھڑ گیا، انہوں نے پوچھو کہ اے والدین، اے اللہ پاک نے جڑی ہستی سانو عطا فرمائی ہے نعمت کتنی بڑی. تو پاک پیغمبر دے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کرتے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابن خزیمہ اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جیڑی عورت خوشبو استعمال کرے، اپنے کپڑیاں نو خوشبو لا لوے، اپنے جسم نو خوشبو لگائے گی، اندے کولو خوشبو مہکے گی، مہک اٹھے گی، دوسرے تک پہنچے گی. بلکہ جیڑی عورت صحابہ دے دور اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ شہر دے اندر بھی خوشبو لا کے مدینے دی گلی اندر جاہے مسجد نبوی کے اندر نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے کیوں نہ جائے تے انہیں خوشبو لائی ہوئے تے انہوں بھی غسل کرنا فرض، کپڑے بدلنے غسل کرنا بغیر خوشبو کپڑے پانے پہنے. اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جیڑی عورت خوشبو لا کے بازار چلی جائے تے شیطان اندے سر دے قریب نہ اتے اڈیا پھردا چلدا رہتا نال نال تے کسے بندے نوں جدوں خوشبو آ دیے تے اس بندے دی خوشبو بندہ سونگدے پھر اس بندے دا ذہن سوچ ان دی خواہشات شیطان اس عورت کی طرف متوجہ کر کے عورت کو ان دی طرف متوجہ کر دیتا ہے، بندے نوں عورت کی طرف کر دیتا. اور نبی مکرم نے فرمایا کہ بندے دے ہاتھ بھی زنا کرتے نے، بندے دیاں اکھاں بھی زنا کردیاں نے، زبان بھی زنا کردی ہے، کان بھی کرتے نے، پیر بھی کرتے ہیں. فرمایا ایک زنا کرتے نے تے بندے دی شرمگاہ اے تمام زنا جڑا بندہ کرتا ہے ان دی تصدیق کرتی ہے. تے صحابہ پوچھا اللہ دے رسول زنا ہاتھ دا کی ہے؟ تے آپ نے فرمایا ہاتھ دا زنا ہے جڑا کسی غیر محرم غیر عورت دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ وچ لوے تے دا گناہ کتنا بڑا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ کسی عورت دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے، عورت دے نال مصافحہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے دے سر دے اندر لوہے دی سوئی ہوئے، سر دے اندر کھبو دیتی جائے، اینی اس تکلیف سوئی دی نہیں جنہ گنہگار بندہ مصافحہ عورت نال کر کے ہوندا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کسے غیر عورت دے ہاتھ دے نال ہاتھ لگاؤ تے ہاتھ دا زنا ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے اسی جڑا ساڈا حجرہ سی نبی کریم نے اس حجرے دے درمیان اندر ایک پردہ لٹکایا سی. اسی تا عام پیر فقیر مولوی دم کروان عورت آئے کوئی پردہ نہیں، امام صاحب دی، پیر صاحب دی، فقیر صاحب دی کوئی نظر نہیں چکی، بندے دی نظر عورت دی طرف، عورت دی بندے دی طرف، چاہے دم کرانی کیوں نہیں آئی اپنی شرم نو قائم رکھنا چاہیے، اپنی اکھاں دے اندر حیا نو قائم رکھنا چاہیے تے اپنی نظر جھکا لو. اماں جی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے کہ اسی نا جیڑا میرے پیغمبر دا حجرہ سی اس حجرے دے اندر درمیان اندر ایک پردہ لٹکایا سی. جدوں بھی کوئی مرد حضرات صحابہ وچوں پاک پیغمبر دی خدمت پیش ہوندے اللہ دے پیغمبر نے پردہ چکنا تے دوسری طرف بیٹھ جانا، صحابہ نے آپ دے کولے بیٹھنا، اگر کوئی عورت آ جاندی انہاں نو اشارہ کرنا، اماں جی اپنے کولے بٹھا لینا، نبی پاک نے پردہ چکنا تے دوسری طرف چلے جانا، آپ نے دوسرے پاسے ہو جانا تے اماں جی دے کول اس عورت نے بہنا
تے آپ فرماندیاں نے ایک کم چلتا رہا، ایک دن ایک عورت آ گئی تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے بیٹھ گئی تے پردہ اندر لٹک رہا سی، نبی کریم کے دروازے تو نظر پئی تے آپ دوسرے پاسے چلے گئے، جب آگے بیٹھی تے اماں جی مخاطب ہو کے کہنے لگی اماں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تو اماں جی عائشہ فرمان لگیاں وہ تہاڈی وجہ تو اے پردے دے دوسرے پاسے چلے گئے تے ساڈے ہاں کی رواج ہے ساڈیاں بچیاں برات آ جائے نا تے چہرہ ننگا کر کے اور تنگ لباس پا کے اور ایسا لباس جڑا پاون دے باوجود ننگیاں نظر آندیاں نے، ساڈی برات آئے تے اس بچے دیاں سالیاں انہوں دودھ جا کے پیش کر دیں ہے اسی مسلمان ہاں، ساڈیاں بچیاں شادی تے دودھ بھی پیاندیاں نے اور ساڈیاں بچیاں اپنے پہلوئی دے نال خلوت بھی اختیار کردیاں نے۔ پھر پنجاب دے اندر ایک بھی رواج پایا جاتا ہے کہ جدوں وہ دلہا چلا جاتا ہے نکاح ہونے تو بعد دوسرے دن جدوں واپس آتا ہے بعض علاقوں کے اندر ان کی جتی بھی لکائی جاتی تے پھر اندر کولوں پیسے منگے جاتے ہیں، اینے پیسے دے پھر تینوں دیاں گے۔ یہ پاک پیغمبر کا طریقہ نہیں، نبی پاک کی غیرت کتنی ہے۔ آپ اٹھے نے دوسرے پاسے، اس عورت نے اماں جی کو پوچھا کہ اے اماں جی نبی پاک کتنے نے؟ آپ فرماندیاں نے اے پردے دے دوسرے پاسے تے کہنے لگی اللہ کے رسول پردہ تھلو چکتے نا اپنا ہاتھ انج کر دیتا تے میں مسلمان ہونا چاہنی ہاں تے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھتے بیعت کرو تے کی خیال ہے نبی پاک اس عورت نو نہیں کہہ سکتے سی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، آپ نو اختیار سی، لیکن ساڈے پیغمبر دی غیرت کتنی ہے، اس پیغمبر دی غیرت نو سمجھ کے اسی بھی غیرت مند بن جائیں تے جے غیرت سانو نہ آئی تے اساں حقیقت اندر اپنے پیغمبر دی قدر دا مول ہی نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اس عورت نو نہیں کیا، اتنا شرم دا تقاضا ہے۔ آپ فرماتے نے اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ کون ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرمایا عائشہ اس عورت نو کہہ دے اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھتے بیعت نہیں کردا، زبانی کلامی بیعت کراں گا، زبانی کلامی کلمہ پڑھاواں گا، اینو مسلمان کراں گا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس عورت نو میں کہہ دیتا، سنتے وہ بھی رہی سی اللہ دے پیغمبر دی اتنی غیرت ہے اور اس پیغمبر دی زبان تو الفاظ نکلے نے۔ ابو ہریرہ نے انہاں نو نقل کیتا ہے، آپ فرماندے نے جیڑی عورت خوشبو لا کے نماز پڑھن واسطے جائے گی اللہ اس عورت دی نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک دن نبی مکرم ممبر رسول تے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تے حضرت ابو ہریرہ کو 2 منٹ لیٹ ہو گئے تے آپ وضو کر کے نا گھر تو مسجد کی طرف جا رہے ہیں تے جدوں مسجد کی طرف جاندیاں مدینے دے بازار اندر آپ کو خوشبو محسوس ہوئی تے آپ تھوڑا جہا اگے جائے نا تے سامنے ایک عورت ہے تے آپ دی نظر اس عورت دے جدوں پہ گئی، اس عورت دے کولوں خوشبو دی مہک آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اس عورت نو مخاطب ہو کے فرمائے کہ اے عورت کیا تو خوشبو لگائی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہی خوشبو لگا کے آئی ہوں۔ فرمایا جان دا ارادہ کتھوں دا ہے؟ کہنے لگی میں مسجد نبوی چلی ہوں۔ پر میں کہنے واسطے؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول جمعہ پڑھا رہا ہے، میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا اچھا اس پیغمبر پیچھے جمعہ پڑھن چلی تو اس پیغمبر دے فرمان دی مخالفت کر کے؟ کہنے لگی استغفر اللہ میں ہلاک ہو جاؤں کیویں؟ فرمایا جیڑی خوشبو تو لگائی ہے میں محسوس کیتی ہے ایک خوشبو لگان تو اس پیغمبر نے منع کیتا ہے تے تو اس پیغمبر دا فرمان ان دی مخالفت کر کے نالے پیچھے جمعہ پڑھن چلی ہے۔ پہلے جڑا فرمان آپ نے حکم دیتا انہوں تو مان لے،
تے اے واپس پلٹی، ابو ہریرہ فرماتے نے جا واپس پلٹ جا، چاہے تو نبی دے پیچھے جمعہ پڑھن چلیے مسجد نبوی دے اندر مدینے شہر اندر، نونی دیر تیرا اللہ جمعہ قبول نہیں فرمائے گا جنہ چر تیرے جسم یا کپڑیاں جو خوشبو ہی آندی رہے گی۔ واپس پلٹ جا، پہلا جا کے غسل کر، اپنے کپڑے تبدیل کر، پھر بعد اندر آئے گی، پھر جمعہ پڑھی، اللہ تیرا جمعہ دے نماز قبول فرمائے گا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے کہ عورت خوشبو لا کے نماز پڑھے اللہ نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، ہاں عورت نو اللہ نے ایک خوشبو دی اجازت دیتی ہے جنہ رنگ ظاہر ہوئے کہ خوشبو نہ آئے، سرخی لا لو، اے خوشبو عورت لگائے لیکن ان کا رنگ ظاہر ہوئے، لیکن وہ بھی اس وقت جدو اپنے خامد کو جانا، اپنے خامد نو راضی کرنے واسطے، اے نہیں کہ پورا میک اپ کر کے بازار کی طرف نکلے، خرید و فروخت واسطے مارکیٹ چلی، بازار چلیے۔ اور سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے ہیں اپنے لہجے چاہتے نے جدو عورت بناؤ سنگار کر کے خوشبو لا کے اور میک اپ کر کے جدو باہر نکل دیے تے خامد دروازے تو پہلے باہر کھلا ہوتا ہے، جدو خامد کی نظر اپنی عورت تے پیندی ہے تے ان دی شکل بدلی ہوتی ہے، یہ ویکھ کے منہ پرا کر لیتا ہے، عورت انہیں کول آ کے آتی ہے سواری توڑ مینوں بٹھا، یہ آندا ہے تو تا میری بیوی نہیں ہے کیونکہ تیری شکل ہی بدل گئی ہے، یہ بھی اندے تو پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ عورت بازار جان واسطے نہیں، صرف اپنے خامد واسطے، کہ خامد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں دے باپ کو اللہ پاک نے جے ماں دے قدمہ چلا پاک نے مطلب ماں دی تابعہ داری اللہ نے جنت رکھیے تو باپ دی تابعہ داری اللہ پاک نے جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے۔ فرمایا دوویں میاں بیوی آپس اندر صلح نہ رہن، سلوک نہ رہن تے بیوی اپنا میک اپ کرے تے اپنے خامد واسطے، تو وہ ابو ہریرہ فرماتے نے جے خوشبو لالی نماز پڑھے پاویں عید دی نماز کیوں نہ ہوئے، جنہ چر عورتاں عید دی نماز پڑھن واسطے مکمل میک اپ کر کے نہیں آدیاں، میک اپ کر کے مسجد کے اندر آئیاں، وضو انہاں دا ٹوٹ گیا، بغیر وضو نماز پڑھ کے گئیاں، اوہی نماز انہاں دے منہ تے ماری گئی، اللہ پاک نو ایسی نماز دی ضرورت ہی نہیں، اللہ پاک نو وہ نماز چاہیے جڑی وہ دے حکم دے مطابق پڑھی جائے۔ اور اگلی بات حدیث نمبر 7 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعث دے راوی نے بیان کر دینے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو دے بغیر جیڑی نماز پڑھی جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتا، نماز وہ کوئی قبول ہوئے گی جیڑی صحیح وضو کر کے پڑھی جائے گی، وضو کرے گا نماز اللہ قبول فرما لے گا۔ حدیث نمبر 7 ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت اور ویل تباہی اور بربادی ہے انہاں نمازیاں واسطے پڑھن دے باوجود جنہاں دیاں قبول نہیں ہوندیاں، انہاں دے وچوں 7واں مقام ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من شرب الخمر فسکر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا فإما دخل النار۔ فرمایا جن نے شراب پیتی تے شراب پی کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شراب پی لی نشہ چڑھ گیا، تے آپ نے فرمایا اے اتنا بدبخت ہے شرابی بندے دی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، جڑا ایک گھٹ شراب پی لے اللہ 40 دن تک ان کی نماز نہیں قبول کرتا، 40 دن تک۔ یہ بھی سارے معاشرے کے اندر عیب پایا جاتا ہے، موجود ہے، بڑے بڑے لوگ شرابہ پیندے نے عیاشی اور فحاشی اندر،
مصروف ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مرن دا پتہ نہیں، موت دا فکر نہیں، قبر دا غم نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے شراب پیتی، شراب دی وجہ تو نشہ چڑھ گیا، انہیں نماز پڑھی، اللہ نماز قبول نہیں فرمائے گا، ایک ہی نماز نہیں 40 دن تک قبول نہیں کرے گا۔ اگلی بات فرمائی داخل النار، جدو اے فوت ہوئے گا اللہ اینو جہنم اندر داخل کرے گا، آگ دے اندر، جہنم دی آگ دے اندر داخل کرے گا۔ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کتنا کو گہرا ہے۔ آپ ایک دن تشریف فرما لے، صحابہ بیان کرنے نے سانو یہ محسوس ہویا جویں کوئی اوپر تو چیز گرائی ہے تھلے ڈگے، تھلے کوئی چیز گرائی جائے جویں ان کی آواز آندی ایسا محسوس کی۔ آپ فرمایا میرے صحابہ کوئی آواز آئی ہے؟ جی اللہ رسول فرمایا میں نے جبرائیل آ کے دسیا بھائی اللہ پاک نے بھیجیے، اللہ پاک نے پیغام کر لیا میرے نبی آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر سی جڑا جہنم کے اندر گرا دیتا گیا ہے، وہ گردا گردا آج جا کے جہنم کی تہہ تے پہنچے۔ اتنا گہرا جہنم ہے۔ فرمایا داخل النار، اینو اس آگ کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ شرابی شراب پی کے نشہ چڑھے تے پھر نمازاں بھی پڑھے۔ اللہ پاک نے فرمایا شرابی بندہ اتنا ملعون ہے، فرمایا جدو تانوں نشہ چڑھا ہوئے نماز پڑھو ہی نہ۔ نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جدو تسی مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیندے جے، تسی انج سمجھو جویں اللہ پاک نو ویکھدے پے جے تے اللہ تانوں ویکھدا پیا ہے۔ اگر اے بات ذہن اندر نہ آئے کہ اللہ نو اسی نہیں پیا ویکھدے، پھر اے سوچیا کرو کہ سانو اللہ ویکھدا ہے۔ تے نال اگلی بات فرمائیے جدو نمازی نماز پڑھتا ہے نا تو فرمایا یہ خاص وہ موقع ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے نال ہم کلام ہویا ہوتا ہے۔ ویسے تو مرن تو بعد قیامت نو اللہ پاک نے جدو جنت عطا کرنی اپنا دیدار کروا کے اور پھر اپنے بندے نال ہم کلام بھی ہونا ہے تے، لیکن دنیا تے نمازی بندہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تے 5 وقت ہی اپنے اللہ نال گفتگو اور ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرنے سے اللہ دے نال۔ کون بدبخت انسان ہے جڑا اللہ دی گفتگو نو پسند نہ کرے۔ اسی نماز پڑھنے ہیں، اللہ ساری نماز سن کے سانو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اسی اس خالق دی قدر ہی نہیں کیتی۔ وما قدر اللہ حق قدری، جویں قدر کرن دا حق سی اساں اوویں قدر اللہ دی کیتی نہیں۔ سانو چاہیے سی جتھے اللہ نے جھکایا جھک جاندے، جتھے حکم دیتا اتنے ڈٹ جاندے، لیکن اساں اپنے دل دی منی ہے، اپنی مرضی کیتی ہے تے پھر کہیے اللہ سانو جنت دے تے نہیں ملے۔ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے شرابی بندے دے اللہ 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، ہلاکت نمازیاں واسطے 8واں مقام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے اور ترغیب و ترہیب اندر موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولا عدلن آکن ولا منان ومکسب بقدر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ فرماندے نے کہ 3 قسم دے ایسے لوگ نے اللہ پاک انہاں دیاں نمازاں قبول نہیں کردا۔ اللہ دے رسول تیناں دے وچوں کیڑے کیڑے بندے بدبخت نے جنہاں دی اللہ نماز قبول ہی نہیں کردا، پڑھتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولا عدلن آکن ولا منان ومکسب بقدر۔ فرمایا ایک والدین دا نافرمان، والدین دا نافرمان، اینوں نہ دنیا تے سکون ہے نہ آخرت اندر سکون ہے۔ والدین دی قدر ساڈے تے لاگو اور فرض ہے، جے دین تو روکن تے اوتھے نافرمانی جائز ہے، ورنہ ہر بات اپنے والدین دی مننی جیڑی دین دے مطابق ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام
باپ مشرک سی کرو جان لگیا دسیا سمجھایا باپ نے کیا تو میری من فرمایا نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا والدین کا نافرمان دوسرا کسی تے احسان کر کے جتلان والا اور تیسرا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقدیر نو جھٹلان والا جہاں تقدیر تے یقین نہیں اللہ دے فیصلے تے یقین نہیں جہاں تقدیر تے ایمان نہیں رکھدا یہ تین قسم دے لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا اور نواں وہ بدبخت انسان ہے ابن ماجہ دے اندر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں لوگاں نو جاننا جڑے قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے آئیں لیکن اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں نو گرد و غبار دی طرح ہوا دے اندر اڑا کے ضائع کرتے کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون بد بخت ہون گے فرمایا اے بد بخت او لوگ نے فرمایا جدوں اے لوگاں دے کول ہوندے سی تے ادو عبادت گزار بن جاندے سی نیک بن جاندے سی تے جدوں کلے ہوندے سی ادو گناہ کرتے سی لوگاں دے سامنے صوفی نیک بڑے مواحد ایویں سمجھو کہ جویں ایک مثال ہی پیش کرتے ہیں کہ میرے تو بڑا اس معاشرے کے اندر کوئی نیک ہی نہیں تے جدوں لوگ انہاں دی نظر تو تھوڑا جا اوجھل ہو جانا تے فوراً ہی اللہ پاک دی نافرمانی کرنی شروع کر دینی شراب پیتی یعنی زنا کری جانا اور 10ویں مقام تے پاک پیغمبر دی حدیث بخاری اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرتد بندے دی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جڑا مرتد ہو جائے دین سکھن تو بعد یا دین قبول کرن تو بعد پھر اندے تو منحرف ہو جائے دین چھڑ دے وے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا دین چھڑ دے گا اور یہ معاملہ بنیا پاک پیغمبر دی زندگی اندر ایک بندہ عیسائیوں مسلمان ہویا بڑا مشہور واقعہ کئی بار سنیا کہ پھر ہٹ کے کہنے لگا آپ نے فرمایا تو جڑی وحی اسمانہ تو نازل ہوگی انہوں تحریر کریا کر لکھیا کر اے کچھ دنوں تو بعد جدوں اے تو عزت دی اوقات تو زیادہ دیتی گئی تے مرتد ہو گیا اپنے ساتھیاں نو جا کے کہنے لگا اللہ دے رسول نو کی آندا ہے وہ تے لوگاں نو میرے کو مسئلہ پوچھ کے دس دے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ جدوں فوت ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی نو میری زمین نے قبول ہی نہیں کرنا نماز قبول ہونا تو دور دی بات ہے زمین ہی قبول نہیں کیتا جے اسی اللہ دے تابع دار بنا گے زمین تے اپنی مرضی دے نال اللہ دی تابع داری کر کے زندگی گزارا گے تے اللہ پاک جدو زمین دے نیچے سانو نچائے گا تے ساڈے تے رحمت فرما کے ساری قبر نو وسیع کر دے تے جے زمین تے اللہ دی مرضی تو ہٹ کے آپ دی مرضی دے مطابق عمل کرا گے اللہ پاک سانو معاف نہیں کرے گا ایک قبر بھی سارے واسطے تنگ ہو جائے گی زمین کی اندر جدو جاوا کے قبر وچوں نساں گے نس نہیں سکا تو اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی فرمایا ایک دوسرے تے زیادتی نہ کرو شراب نہ پیو شنا نہ کرو بدماشیاں عیاشیاں نہ کرو بلکہ نیک بن جاؤ مخلص ہو کے نیکی کرنے والے بن جاؤ آپس کے اندر ایک دوسرے دی بھلائی دا سوچو خیر دا سوچو آپس اندر ایک دوسرے دی قدر کرو عزت کرو صلہ رحمی نہ رہو اللہ پاک تہاڈیاں نمازاں بھی قبول فرمائے گا اور 11واں نمبر پاک پیغمبر علیہ السلام نے 11 قسم دے تانوں کیا سی آخری بندہ وہ بدبخت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مسلمان بھائی دے نال لڑ پوے ناراض ہو جائے 3 دن تو پہلے 3 دنوں کے اندر وہ صلح نہ کرے فرمایا جمعرات اور سوموار کو اللہ کے سامنے جدو فرشتے بندے دے نیک اور برے اعمال پیش کرتے ہیں اللہ پاک مشرک تو علاوہ تے اس بندے دے علاوہ مشرک مرتد منافق نافرمان اور ایک وہ بندہ پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا کسی مسلمان ناراض ہے اپنے دل وچ حسد دی اگ لے کے ٹریا پھردا ہے انہوں معاف نہیں کرتا تے اودے کولوں معافی نہیں لیندا فرمایا انہاں تو سوا اللہ دوسرا نوں معاف کر چھڈدا تے جڑا قطع رحمی کردا اون دی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک
تواڈے تے اپنی رحمت فرمائے، تواڈیاں پریشانیاں اللہ دور کرے، تواڈے مال جان اندر اللہ خیر و برکت فرمائے۔ آخر اندر پھر دلی دعا ہے کہ اللہ اس مسجد دی جڑی رونق ہے اس نو دوبالا فرمائے، اور تواڈے امام مقرر نو، تواڈے امام خطیب مفتی محمد رمضان خاک والی حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں نوں مکمل طور تے شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، اللہ تمام قسم دی محتاجی کو محفوظ فرمائے۔ تالی مسجد دی انتظامیہ اور تمام میرے دوست احباب بزرگ ساتھی جتنے بھی تسی آئے جی، اللہ تواڈے سارے تے راضی ہو جائے، تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ جب اس مسجد جو باہر جاؤ اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت دا سایہ فرما کے تواڈے واسطے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا قبول فرمائے، تواڈا سننا قبول فرمائے۔ جو بیان کیتا ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی خطا ہوگی اللہ معاف فرمائے، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ میں بھی کافی سفر کیتا سی، تھکاوٹ بھی سی، اس کے باوجود اللہ پاک نے مدد کی، اسی اللہ پاک دے اور پیغمبر دیاں باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ انہاں دے ہن مقصد یہ ہے جمعہ پڑھاتا اے جڑا اسی 28 بعد جمعہ پڑھنے ہاں، انج سمجھو جویں 10 دنوں بعد، مہینے بعد، 20 دنوں بعد 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے اسی اندی ٹیوننگ کروانے ہاں۔ یہ 8 دنوں تو بعد ہے مسجد جمعہ ساڈے واسطے ایک جڑا تواڈے سامنے خطیب کھڑا ہوندا ہے وہ مکینک ہوندا ہے، تے تسی انج سمجھو جویں ٹیوننگ کروان واسطے ورکشاپ تے آئے جے۔ اپنے دل نو صاف کر لو، اکھاں اندر حیا پیدا کر لو، دل و دماغ اندر اچھی سوچ پیدا کر لو، تے جے اینے دنوں کوئی گناہ کیتے نے تے اللہ کو معافی مانگتے ان کی رحمت ہی حاصل کر۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله